بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الأمی رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى مالک الملک ربی الکریم کی فضل و توفیق سے انشاءاللہ آج بتاریخ 8 اگست 2014 مطابق 11 شوال 1420 بروز جمعہ کل نماز فجر میں سلسلہ وار سورہ کہف کی جن آیات کی تلاوت کی گئی تھی۔ آج کا درس انہی آیات میں سے سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور 24 پر مشتمل ہے۔ کل آپ کے سامنے جو باتیں آئی تھیں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ جو چیز اہم ہے، فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے، انہی چیزوں میں بندہ مومن کو مصروف رہنا چاہیے، اور جو چیزیں اس کے لیے نفع بخش نہیں ہیں، مفید نہیں ہیں، نہ دین کے اعتبار سے نہ دنیا کے اعتبار سے، ان چیزوں میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، نہ ایسی چیزوں میں بحث مباحث سے کرنا چاہیے۔ جو چیز جتنی اہم ہے اس کے لیے اتنی ہی توجہ اور اتنا ہی وقت درکار ہے، اور جو چیز اہم نہیں ہے، نفع بخش نہیں ہے، بیکار ہے، فضول ہے، اور جس کے نہ جاننے سے دین اور دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے وابستہ، تو ایسی چیزوں میں اور ایسے مباحث کے اندر بحث مباحثہ کرتے ہوئے ایک بندہ مومن کو نہیں رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ آئی تھی سامنے کہ جب تک جس چیز کا علم نہیں ہو تو اس کے بارے میں بحث مباحثے، گفتگو اور بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ آئی تھی سامنے کہ بھرپور جس کے پاس علم ہو کسی چیز کا، اگر استفادہ کرنا ہو اس میدان میں تو ایسے ہی شخص سے کریں کہ جو اس میدان میں معلومات رکھتا ہو، اور جس کے پاس اس میدان کی معلومات نہیں ہیں، رہنمائی نہیں ہے، علم نہیں ہے، اگر جاہل کو اپنا رہنما بنایا تو پھر رہنمائی بھی غلط ہوگی، اور غلط رہنمائی کے سبب فتنے اور فساد معاشرے کے اندر جنم لیتے ہیں۔ یہ کل کی درس کا خلاصہ تھا۔ اب آج کی بات جو بہت اہم ہے اور سورہ کہف کی 2 آیتیں 23 اور 24 پر مشتمل ہے، پہلے ان کی تلاوت، پھر اس کے بعد ان کا ترجمہ اور ترجمانی، اور جو اہم باتیں اس کے اندر آئی ہیں ان کا خلاصہ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور آپ ہرگز کسی چیز کے لیے یہ نہ کہنا کہ کل میں اس کو کر لوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیجیے۔ وَقُلْ، اور کہیے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، امید کہ میرا پروردگار میری رہنمائی کرے گا اس چیز کی طرف جو ہدایت کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ ہیں تو بہت مختصر سی 2 آیتیں، لیکن بڑی ہدایات ان کے اندر ہیں۔ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی کام کو بھی کرنے والے ہوں تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں ایسا کر لوں گا، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ
اللہ کی مرضی کو بھی اس سے جوڑیں، اللہ کی مشیت کو اس سے وابستہ کریں اور اس کام کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وقت اور عمل، یہ دونوں چیزیں، یعنی زمانہ اور عمل، یہ دونوں چیزیں اللہ کی مشیت سے ہی وابستہ ہیں۔ اللہ کی مشیت کے مطابق وقت کے اندر بھی نفع بخشی اور کامیابی ہوتی ہے، اور اللہ ہی کی مشیت اور مرضی کے مطابق عمل میں بھی انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اگر اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم نہ ہو تو نہ آپ کسی وقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنے عمل میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وقت اور عمل، یہ دونوں کے دونوں چیزیں اللہ کی مشیت سے مربوط ہیں، ریلیٹڈ ہیں۔ اس لیے انسان کو وقت اور عمل پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی پر توجہ دینا چاہیے اور اللہ کی طرف اسے متوجہ ہونا چاہیے، اور اپنے عمل کو اللہ کی مشیت سے مربوط کر لینا چاہیے کہ رب چاہیں گے تو میں اس اپنے عمل میں کامیاب ہوں گا، اور رب نہیں چاہیں گے تو میں ہزار چاہنے کے بعد بھی اپنے اس عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رب چاہیں گے تو میرا آنے والا کل کامیاب ہوگا اور میں اپنے مقاصد کو پورا کر پاؤں گا، اور میری رب کی اگر مرضی نہیں ہوئی تو میرا آنے والا کل نہ کامیابی ہے اس میں اور نہ میں اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری چیز رب کی یاد ہے۔ اگر غفلت ہو جائے اللہ کی یاد سے، اللہ کی بات سے غفلت ہو جائے تو بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ فوراً اپنے رب کو یاد کرے، رب سے کسی حال میں بھی غافل نہ رہے، ہر حال رب سنبھال، ہر حال میں اپنے دل کو اپنے رب کی طرف، اپنی زندگی کو اپنے رب کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اتبع سبیل من اناب الیہ، آپ پیروی کیجیے اس شخص کے راستے کی، اس شخص کے طریقے کی جو میری طرف متوجہ ہو، جو میری طرف متوجہ ہو۔ یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر وقت خود بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اپنی سرگرمیاں اور اپنی وابستگی بھی انہی لوگوں سے رکھے جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں، جو اللہ سے غافل ہیں، ان سے بندہ وابستہ نہ رہے، بلکہ جو اللہ کے عاقل ہیں، اللہ کے ذاکر ہیں، بندہ اپنا فرینڈ سرکل ایسے ہی لوگوں کو بنائے، اور جب بھی اللہ کی طرف سے غفلت ہو فوراً اپنے رب کو یاد کر لے۔ اگر اللہ کی طرف سے غفلت کیا ہے؟ آخرت کی فکر نہ ہو، ایسی باتیں بندہ کرے جو اللہ کی مرضیات کی نہ ہو، اللہ کے احکام سے غفلت ہو، اللہ نے جن باتوں کو حلال کیا ان کو حلال نہ سمجھے، جن باتوں کو حرام کیا ان کو حرام نہ سمجھے، تعویلات کرے ان میں۔ اللہ نے جن باتوں کو فرض کیا ان میں کوتاہی ہو، قبر کی طرف سے، حشر کی طرف سے تیاری کا جذبہ نہ ہو، اپنی موت سے بالکل غافل ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی سے بالکل غافل ہو، اس کی کوئی تیاری نہ ہو، بس دنیا کے اندر ہی پوری زندگی اس کی بس لگ رہی ہو، دنیا اور ما فیہا، بس اسی کی اس کو فکر ہو کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، میرا آج اچھا ہو جائے اور کل چاہے جیسا بھی ہو۔ یہ سب اللہ کی غفلتوں کی باتیں ہیں۔
بندہ مومن وہ ہے جو اپنے آج کے ساتھ ساتھ کل کے سنوارنے کی، سدھارنے کی بھی ہر وقت فکر کرتا ہے۔ وہی بندہ مومن ہے کہ جو اپنے آج میں اپنے کل کو دیکھے، اور کافر جو ہے وہ صرف آج کے سنوارنے کی، سدھارنے کی بس فکر میں رہتا ہے۔ اس کے سامنے اس کا ٹارگیٹ صرف آج ہوتا ہے، اور بندہ مومن کا ٹارگیٹ آج کے بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ کل کو بہتر بنانے کا بھی ہوتا ہے۔ یہ بندہ مومن کی پہچان ہے۔ تو اپنے رب کو یاد کرو، اگر بھول جائیں آپ تو اپنے رب کو یاد کر لیں۔ اب رب کی یاد کیا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ کہہ کر فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رب کی یاد کا مطلب ہے کہ جو رب کی طرف سے غفلتیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ یہ مطلب ہے رب کی یاد کا۔ اس یاد کے فائدے کیا ہیں؟ جو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے یہ ہیں کہ زندگی کے اندر فلاح، کامیابی آتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو رب بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو، یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یاد کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں میں اللہ کو یاد کرنے والا بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی سب سے پاکیزہ مخلوق ہے، سب سے عبادت گزار مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، فرشتوں کی، ان کی دعاؤں میں اس بندے کا استحقاق ہو جاتا ہے۔ وہ مخلوق اس کے لیے دعائیں کرنے لگتی ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اجالے اس کی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال اس کے لیے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ یہ سب باتیں کہاں ہیں؟ اب وہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اے ایمان والوں، تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح یاد کرو، شام کو یاد کرو، اور اس کی خوب خوب تسبیح بھی کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ وہ تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول کرے گا۔ هو الذی یصلی علیکم۔ دوسرا فائدہ وملائکتہ، اس کے فرشتے رحمتوں کی دعائیں کریں گے تمہارے لیے۔ جب اللہ کے لیے لفظ یصلی آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں رحمتوں کا نازل کرنا، اور جب لفظ یصلی فرشتوں کے لیے آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں فرشتوں کا بندہ مومن کے لیے رحمت کی دعا کرنا، رحمتوں کی دعا کرنا۔ تو اللہ کی یاد کرنے والا بندہ فرشتوں کی رحمت کی دعاؤں میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور مومنوں پر وہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ دیکھیے، یہ پانچواں فائدہ ہے کہ جب نماز پوری کر لو، تم نماز ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لیکن کس طرح رہو دنیا کے اندر، کس طرح روزگار کی تلاش میں رہو، تمہارے صبح و شام کیسے گزرے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ بازار میں بھی رہو، کسب معاش بھی کرو،
تو وہاں بھی اپنے رب سے غافل مت رہو، بلکہ اللہ کی کثرت سے یاد کرو، غافل نہ رہو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ فلاح کے معنی ہیں دین اور دنیا، دنیا اور آخرت، دونوں جگہ کی کامیابی۔ تو اللہ کی یاد سے دونوں جگہ کی کامیابی ملتی ہے، دونوں جگہ کی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اسی طرح اللہ کی یاد کا ساتواں فائدہ کیا ہے؟ فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کثرت سے جو اللہ کی یاد کرنے والے مرد ہیں اور کثرت سے جو اللہ کی یاد کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو اور بڑے اجر کو تیار کر رکھا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، بخشش اور بڑا اجر، یعنی بڑا ریوارڈ، بڑا ایوارڈ اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ ساتواں فائدہ۔ آٹھواں فائدہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ خود یاد کرتے ہیں، لیکن یہ یاد کرنا وہ یاد کرنا ہوتا ہے جو یاد رکھنے کے ساتھ یاد کیا جائے۔ اللہ کو یاد رکھ کر اللہ کو یاد کرو تو پھر اللہ یاد کریں گے آپ۔ بغیر یاد رکھے یاد کرنا وقتی ہوتا ہے، اور یاد رکھ کر یاد کرنا دائمی ہوتا ہے۔ یاد کرنا ہوتا ہے اوکیجنلی، پارٹلی، ٹریڈیشنلی، اور یاد رکھنا ہوتا ہے ایٹرنلی، فلی، سنسیئرلی، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ یاد کریں گے، اللہ یاد رکھیں گے۔ حالانکہ اللہ کسی سے غافل نہیں، اللہ کسی سے غافل نہیں، کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کی اس کو بھی خبر ہے کہ کون سا پتا درخت سے گرا، کہاں گرا، کب گرنے والا ہے، یہ بھی خبر ہے۔ لا تسقط ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ان کا علم تو ایسا ہے۔ تو یہاں جو یاد کی بات ہے وہ یاد ہے جو فائدہ پہنچائے۔ دیکھیے اب یاد تو آپ کو بیک وقت کئی لوگوں کی ہوتی ہے، ایک شخص کو کتنے لوگوں کی یاد ہوتی ہے، اس کو 2500 لوگ ہوتے ہیں جن کی اس کو یاد ہوتی ہے، اس کے ذہن میں ان کے نام ہوتے ہیں، ان کے خیالات آتے ہیں، لیکن ان سب کی یاد ان کے لیے اس کی طرف سے فائدوں کا سبب نہیں بنتی۔ کریم بھائی بھی یاد ہیں، رحیم بھائی بھی یاد ہیں، شکور بھائی بھی یاد ہیں، سلام صاحب بھی یاد ہیں، لیکن ان کی یاد ہے تو، لیکن یہ فائدے والی نہیں ہے، کوئی فائدے نہیں پہنچ رہا ہے ان کو آپ کی اس یاد سے۔ لیکن چھوٹے بیٹے کی بھی یاد ہے، منجلے بیٹی کی بھی یاد ہے، ہاں بڑے بیٹی کی بھی یاد ہے، امی کی بھی یاد ہے، ابو کی بھی یاد ہے۔ ان کی جو یادیں ہیں کیسی یادیں ہیں؟ یاد رکھنے والی یادیں ہیں، فائدے پہنچتے ہیں۔ چھوٹے بیٹے کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، منجلے بیٹے کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، سنجلے بیٹے کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، بڑے بیٹے کو بھی پہنچ رہا ہے، امی کو بھی پہنچ رہا ہے، ابو کو بھی پہنچ رہا ہے، بیوی کو بھی پہنچ رہا ہے۔ یہ ہے یاد رکھنا۔ تو جب بندہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے ایسے جیسے کہ ایک انسان اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے قریبی دوستوں کو یاد رکھتا ہے، تو پھر ایسی یاد اللہ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں، فائدے، بخشش، اجر عظیم لے کر آتی ہے۔ اب اس کی وضاحت اور سن لیجیے، ذکر کی حقیقت فرمایا وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کیا ہے اللہ کو یاد کرنا؟ اللہ کے جو آلہ یعنی جو کرشمے، جو نعمتیں ہیں، تم ان کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کے جو احسانات ہیں، ان کو ہر وقت یاد کرنا اور یاد رکھنا، یہ ہے اللہ کی یاد۔ میرا رب
کیسا کریم ہے، کیسی مجھ کو آنکھیں دی ہیں، ساری دنیا جس سے میں دیکھتا ہوں نہیں ہو تو دنیا میری اندھی ہو جائے، میرے رب نے کیسی زبان دی ہے، کیسی نعمت ہے، یہ قوت گویائی، اگر یہ نہ ہو تو دنیا ساری گونگی ہو جائے، میرے رب نے کیسے ہاتھ اور پیر دیے ہیں، کتنے کام کرتا ہوں، کتنے فائدے حاصل کرتا ہوں، میرے رب نے کیسا دماغ اور دل دیا ہے مجھے، میرے رب نے کیسا مال و دولت دیا ہے، کیسا عہدہ دیا ہے، کیسی تندرستی دی ہے مجھ کو۔ یہ ہے رب کے اعلیٰ یاد کرنا، رب کی نعمتوں کا یاد کرنا، رب کی نعمتوں کو یاد کرنا اور یاد رکھنا۔ اس پر اللہ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، رب کے کرشموں کو، رب کے احسانات کو، رب کی نعمتوں کو تم یاد کرو۔ اعلیٰ کے اندر علماء نے یہ ساری چیزیں لکھی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو۔ دیکھیے سورہ رحمان کے اندر بار بار جس چیز کا ریپیٹیشن ہے کیا ہے؟ کون سی آیت؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لفظ اعلیٰ وہاں بھی آیا ہے، اور خطاب ہر آیت کے اندر انسان اور جن سے ہے، انسان اور جن سے ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او انسان اور او جن، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے، کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو لیلۃ الجن میں جنات کو جب دعوت دی تھی آپ نے، اس رات کو اسی صورت کو جنات کے سامنے پڑھا تھا، سورہ جن کو، اور آپ نے فرمایا تمہارے بھائی جنات نے ہر آیت پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب وہ سنتے تھے تو ہر آیت پر وہ یہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں اے پروردگار، ہم نے آپ کی ہر نعمت کا اعتراف کیا اور ہم آپ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے احسانات کو یاد کرنا۔ اس پر اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہوگے، تم کامیاب ہوگے۔ تو دوسری بات اس آیت کے اندر جو آئی ہے وہ یہ کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب بھول جائیں، انسان ہے، غفلت ہوتی ہے، ایسے ماحول میں آپ چلے گئے، اب یہاں پر ماحول ہے، مسجد ہے، سب لوگ موجود ہیں، قرآن کی بات ہو رہی ہے، دین کا ماحول ہے، دین کا مزاج ہے، تو وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں اللہ کی، رب کی، آخرت کی، قبر کی، حشر کی، لیکن اب یہاں سے نکلے، اب دنیا کے اندر چلے گئے، اپنے آفس میں گئے، بازار میں گئے، اپنے کام کاج میں آ گئے، اب وہ ماحول سے کٹ آف ہوئے آپ، اس وقت رب کو یاد رکھنا، اس وقت جو غفلتوں کا ماحول ہے ان غفلتوں کے ماحول کو بھی یاد کے ماحول میں تبدیل کرنا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں تو یاد کر لیجیے۔ اور تیسری بات وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، آپ کہیے کہ امید میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب جو راہ ہے، راستہ ہے، اس کی طرف رہنمائی کرے گا۔ تیسری بات کیا ہوئی؟ ہدایت سے جو سب سے قریب راستہ ہے اس کا دکھانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رہنمائی صحیح راستے کی کرنا اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اور اپنے وقت اور اپنے عمل کو رب کی مشیت کے مطابق کرنا چاہیے، اور اپنے عمل اور اپنے وقت پر کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، نہیں، بلکہ بھرپور اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے، اور ہر وقت اپنے رب سے ہدایت کی طلب کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت ہدایت کی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تیسری بات اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ امید ہے کہ جو راستہ ہدایت سے سب سے قریب ہے
اس راستے کی طرف میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ اب اللہ رہنمائی ہدایت کی طرف کب کرتے ہیں؟ اس کی رہنمائی کرتے ہیں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ الذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، وہ جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں بھی اضافہ کرتا ہے اور تقوی میں بھی ان کے اضافہ کرتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر طلب تو ہو، ہدایت کی طلب ہو، تقوی کی، خدا کے ڈر کی طلب ہو۔ ہدایت اور تقوی یہ دونوں چیزیں آپ کے دل میں مرغوب تو ہوں، لیکن ابھی تو ان دونوں چیزوں سے مرغوب ہیں آپ۔ ہاں، مرغوب کہاں ہے؟ مرغوب کہاں ہے؟ مرغوب ہے نہیں۔ اگر میں نے اللہ کے ڈر والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی زندگی گزاری تو مجھ سے میری دنیا چھن جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ ابھی تو مرغوب ہیں آپ، مرغوب کہاں ہیں یہ چیزیں آپ؟ اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہدایت اور تقوی یہ دونوں چیزیں اگر تمہیں مرغوب ہوئیں اور تم ان کے طلبگار ہوئے تو اللہ کی طرف سے تمہیں ہدایت میں اضافہ ہوگا اور تقوی میں بھی تمہارے اضافہ ہوگا۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بس ان تین چیزوں کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے اور فکر کرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو اپنے عمل اور اپنے وقت کو رب کی مشیت کے مطابق سمجھنا کہ رب چاہیں گے تو میں اپنے مشن میں کامیاب ہوں گا، رب کی چاہت ہوگی تو میں اپنے پلاننگ اور منصوبے میں کامیاب ہوں گا، رب کی چاہت ہوگی تو میرا کل انشاءاللہ بہت ہی کامیاب ہوگا، اور اگر ان کی چاہت نہیں ہے تو میں لاکھ منصوبے بناؤں، ان کی اگر مرضی نہیں ہے تو میں اپنے منصوبوں میں پاس نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، ہر وقت رب کو یاد کرنا بھی اور رب کو یاد رکھنا بھی۔ اور یاد کرنا کیا ہے؟ جو جو احسانات ہیں پروردگار عالم کے، ہر احسان کا شکر ادا کرنا، اس کو یاد کرنا اور شکر ادا کرنا۔ جس میدان میں آپ ہیں، جس میدان میں آپ ہیں، مثال کے طور پر آپ ہماری آواز سن رہے ہیں، آپ کے کان تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، رب کا بڑا احسان ہے۔ ہواؤں کے دوش پر چل کر آپ کے کان تک ودن سیکنڈ پہنچ رہی ہے، ودن سیکنڈ پہنچ رہی ہے۔ اگر یہ ہوا کا نظام نہ ہو تو ہم بولتے رہیں لیکن آپ سن نہیں سکتے، آپ سن نہیں سکتے۔ کانچ کے شوکیس میں اگر کوئی شخص بند ہو جائے، اس میں بولے وہ ہونٹ تو ہلتے ہوئے دکھیں گے لیکن آواز نہیں پہنچے گی آپ تک، تو معلوم ہو یہ بھی کتنا بڑا احسان ہے، کیسا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسے ایک ایک احسان کو رب کے یاد کرنے سے وہ 7 یا 8 جو آپ کو ابھی فائدے بتائیں وہ سب فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور ہر وقت جو ہدایت سے سب سے قریب راستہ ہو اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس آیت کے بارے میں یہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہود نے مشرکین مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 سوال لے کر بھیجا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو جاؤ ان سے یہ 3 سوال پوچھو اور وہ جواب دے دیں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ روح کے بارے میں بتائیے کہ روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، اصحاب کہف یعنی غار والے یہ کون ہیں، ان کے بارے میں بتائیے۔ تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے وہ کون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل تمہیں جبریل آئیں گے، اللہ وحی بھیجے گا تو بتا دوں۔ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انشاءاللہ اس کے معنی کیا ہیں؟ اگر اللہ چاہے، if اللہ wishes، if God wishes، اگر اللہ چاہیں گے تو میں بتا دوں گا، یہ کہنا بھول گئے۔ معلوم ہوا کہ وحی رک گئی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 15 دن تک رکی رہی۔ آپ بڑے پریشان ہیں، آپ کے اوپر ایک گھبراہٹ ہے، اور ادھر سب میں یہ بات ہو گئی کہ لو سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے، سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے، کہہ رہے ہیں کہ وہی آئے گی تو بتائیں گے، وہی آئی نہیں۔
جبریل آئے 15 دن کے بعد یہ آیت اتری، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ آپ ہرگز نہیں کہنا کسی چیز کے لیے کہ میں کل اس کام کو، اس چیز کو کر لوں گا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دینا کہ اگر اللہ کی چاہت ہوئی تو میں یہ کر سکتا ہوں، اور اگر وہ نہیں چاہیں گے تو میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہہ دیا میں کل بتا دوں گا، لیکن 15 دن ہو گئے، اللہ نے نہیں چاہا کل بتانا، اللہ نے چاہا تھا 15 دن کے بعد خبر دیں رسول، 15 دن کے بعد خبر دیں۔ کیوں؟ اس میں اللہ کی مشیت تھی، تاکہ کیوریسٹی اور تجسس جو ہے وہ سب میں پیدا ہو جائے، تجسس پیدا ہو جائے، اور جب کسی چیز کے بارے میں تجسس پیدا ہو جائے تو پھر وہ چیز بہت جلدی پریویل پاتی، بہت جلدی مقبول ہوتی ہے وہ چیز۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیگر جتنی بھی وحی کی آیات اترتی تھیں تو آپ ان کو کہتے تھے، بتاتے تھے، اور پھر صحابہ جو ہیں بتاتے تھے، لوگوں تک وہ پہنچتی تھی، اس میں ذرا ٹائم لگتا تھا۔ لیکن یہاں پر سب کو یہ خبر ہے کہ اب دیکھو کیا خبر ملتی ہے، کیا خبر ملتی ہے، کیا خبر ملتی ہے، تجسس پیدا ہو گیا پورے گویا مکے کے اندر، ایک تجسس پیدا ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 15 دن کے بعد 15 دن تک ایک تجسس قائم ہوا، اور اس کے بعد جیسے ہی یہ آیتیں اترتی ہیں تو معلوم ہوا کہ سورج نہیں ڈوبا تھا، سورہ کہف کا پورا پیغام، سورہ کہف کا سب کی زبانوں پر آ گیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ ڈس ایڈوانٹیج میں ایڈوانٹیج رکھتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیج سے ایڈوانٹیج بھی نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ کی مشیت کے بغیر نبی وقت بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور پھر یہ فرمایا بھول جائیں آپ، انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو فوراً یاد کر لیجئے، اللہ کو یاد کر لیجئے، اور پھر یہ امید رکھیے کہ میں تم سے جو بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا رب جو میں کہنا چاہوں اس سے بھی بہتر میرے دل کے اندر میرا رب بات ڈال دے، اور میں تم سے بہت اچھی سے اچھی صحیح ترین ہدایت کی بات کہہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو آج کی 3 باتیں اس درس کے اندر آئی ہیں، کہ ایک تو اپنے وقت کو اور اپنے عمل کو، دونوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق سمجھ کر، اور ان دونوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق کرنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اپنے ہر عمل کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بھی شامل حال سمجھنا۔ اور دوسری بات اللہ کی یاد کرنا بھی اور اللہ کو یاد رکھنا بھی۔ اس کے فائدے جو بتائیں وہ بہت فائدے ہیں، وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور تیسری بات، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جو ہدایت کا راستہ ہے، قریب ترین بہتر سے بہتر جو ہدایت کا راستہ ہے، اس کے لیے ہر وقت اللہ سے اپنے لیے بھی، اپنے وابستگان کے لیے بھی، اور تمام ایمان والوں کے لیے بھی، اور تمام اللہ کے بندوں کے لیے دعائے ہدایت اور دعائے رحمت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی جو کچھ کہا ہے اس کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والے بھائیوں کو بھی، اور یہ سننے والے بھائی جہاں تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچائیں، ان کی زبانوں میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ تاثیر دے، اور ان کے سینے بھی ہدایت کے لیے اللہ کھولے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين والحمد لله رب العالمين۔